کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب رب العالمین وعلی آلک و اصحابک یا امام الانبیاء والمرسلین۔ بعد از حمد و ثنا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک اور مقدس بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں، برادران اسلام، ماہ مقدس کی آمد ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس ماہ مقدس کی برکتیں، رحمتیں اپنے دامن میں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن مجھے اور آپ کو نیک صالحین کی جماعت میں شامل فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سے دوسرا پارہ سورہ بقرہ کی آیہ مقدسہ تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو ہم نے تم پہ روزے فرض کیے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلی امتوں پہ روزے فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ایک چیز تو واضح ہوئی کہ یہ روزے صرف ہم پہ فرض نہیں ہوئے، ہم سے پہلے بھی جتنی قومیں گزری ہیں اللہ وحدہ لا شریک نے ان پہ بھی روزے فرض کیے۔ ان کی کیفیات، تعداد اور ٹائمنگ محدثین نے، مفسرین نے الگ الگ لکھی ہے۔ روزے فرض کیے، روزے کا مقصد اللہ کی رضا ہے اور صبر، یہ دونوں چیزیں۔ کیوں کہ اللہ نے عبادت باقی بھی رکھی ہے، لیکن روزہ رکھا تو اس کو خفیہ رکھا۔ کیوں کہ اسے خاص اپنے لیے رکھا۔ جب تک روزہ رکھنے والا بندہ دوسرے کو نہ بتائے تب تک روزے کی عبادت کا پتہ چلتا نہیں۔ تو یہ جو چیز ہم کرتے ہیں کہ روزہ رکھا اور سارا دن پھر اعلان کیا دیکھو نا جی روزہ لگ گیا ہے، مالک نے رکھا تھا خفیہ، ہم نے سارا دن اعلان فرمایا گرمی ہے جی آج بڑی، آج لگ گیا۔ ایک چیز تو اس سے ہم پرہیز کریں گے، کیوں کہ رب نے اگر خفیہ رکھا ہے تو ہم اس عبادت کو بھی خفیہ ہی رکھیں گے انشاءاللہ۔ دوسرا صبر، روزے کا مقصد کیا ہے؟ صبر۔ بے صبرہ آدمی روزہ نہیں رکھ سکتا، بے صبرہ آدمی۔ یہ دو باتیں جو ہے نا، ایک نماز اور ایک روزہ، بڑا میں نے اس پہ سوچا، غور کیا، یہ دونوں چیزیں صبر والے ہیں۔ بے صبرہ آدمی نماز بھی نہیں پڑھ سکتا اور بے صبرہ آدمی روزہ بھی نہیں رکھ سکتا، کیونکہ روزے کا مقصد کیا ہے؟ صبر۔ تو جس میں صبر نہیں وہ روزہ نہیں رکھ پائے گا، جس میں صبر نہیں وہ نماز بھی نہیں پڑھ پائے گا۔ صبح سحری کی، سحری کرنا سنت ہے، ثواب ہے، برکت ہے، لیکن سحری اتنی کرنی چاہیے جتنا ثواب ہے۔ ہم سحری یہاں تک کھاتے نہیں ہیں، ایزی لوڈ کر لیتے ہیں، اور پھر سارا دن 2 گلاس پانی کے، 2 گلاس لسی کے اور 1 کپ چائے کا، 5 چیزیں ٹھونس کے پھر سارا دن ہم مسئلہ پوچھتے ہیں۔ وہ جی ہم سجدے میں گئے تھے تو پانی باہر آیا پھر اندر چلا گیا، کڑوں ہوئی، روزہ ٹوٹا کہ نہیں؟ تو مجھے بتاؤ
کسی مسجد میں کسی مولانا صاحب نے کہا ہو کہ اتنی سحری کرو، مقصد کیا تھا؟ بھوک لگے۔ مقصد کیا تھا؟ پیاس لگے۔ تو روزے کا مقصد تو ہم نے فوت کر دیا۔ ساری رات ہم جاگے رہے، صبح سحری کی اور سو گئے۔ جب افطاری کا وقت ہوا 10 منٹ تو اٹھے، منہ دھویا، افطاری کی، پہلی ابھی ہضم نہیں ہوئی، اوپر سے اور ٹھونس لی۔ تو پھر عید کے بعد ہم کہتے ہیں ہمیں بیماریاں لگ گئی ہیں۔ رب نے روزہ بیماریوں کے لیے نہیں، بیماریوں کو دور کرنے کے لیے دیا تھا۔ لیکن وہ کب تھا؟ جب بھوک لگتی، پیاس لگتی، اور تجھے پیاس لگتی، تیرے سامنے پانی ہوتا، تو نہ پیتا، اس لیے کہ میرے رب کا ابھی تک آرڈر نہیں، حلال چیزیں تیرے سامنے پڑی تھیں، تجھے بھوک لگی ہے، کھاتا نہیں ہے، اس لیے کہ میرے رب کا حکم نہیں۔ جوں جوں چیزیں تو دیکھتا اور صبر کرتا، رب اس پہ تجھے اتنا ہی اجر عطا کرتا جاتا۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ روزہ رکھا تو کسی دوسرے کام میں مشغول ہو گئے، نہ نماز، نہ قرآن، کچھ بھی نہیں۔ تو پھر یہ معاملات تو نہیں ہیں۔ دوسری آیہ مقدسہ فرمایا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، فرمایا ایام معدودات، یہ گنتی کے دن، یعنی رمضان کتنا ہے؟ 29 ہوگا یا 30 ہوگا؟ پورا سال ہم اللہ کو نہ دے پائے، بد نصیبی ہماری، لیکن ماہ مقدس اگر دوبارہ مل گیا ہے، جو نیکیوں کی سیل لگی ہوئی ہے۔ کیوں کہ قرآن نے کہا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، اللہ وحدہ لا شریک فرما رہا ہے میرے دربار میں اگر ایک نیکی لائے گا میں تجھے 10 گنا اور عطا کروں گا۔ حدیث پاک میں آیا کہ تو میرے دربار میں آ، رمضان میں ایک فرض ادا کر، میں تجھے 70 فرضوں کا ثواب عطا کروں۔ دوسری حدیث کے اندر آتا ہے، حضور فرماتے ہیں وہ کریم رب ہے، رمضان المبارک کے اندر تم ایک نیکی کرو وہ 700 گنا ثواب بڑھا دیتا ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے وہ تو کریم رب ہے، یہ کاؤنٹنگ تو ہمارے لیے تھی نا، کہ 10 ہوں یا 70 ہوں یا 700 ہوں، یہ تو ہمارے لیے تھی۔ وہ مالک ہے، دل چاہے راضی ہو جائے تیرے عمل پہ، 7 کیا تجھے 7 لاکھ عطا کر دے، وہ تو اس کی مرضی ہے نا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا یہ گنتی کے دن۔ آگے فرمایا فمن کان منکم مریضا، اگر آپ میں کوئی بیمار ہے تو اسے روزے، آپ کو نہیں کہہ رہا، یہ رب کہہ رہا ہے امت کو، فمن کان منکم مریضا، اگر آپ میں کوئی مریض ہو اسے چھٹی ہے۔ کس کی؟ روزے کی۔ مریض وہ نہ ہو جو خود ساختہ ہو، مریض وہ ہو جسے ڈاکٹر کہیں کہ ہاں یہ اگر پابندی کرے گا تو اس کا مرض بڑھ جائے گا، اسے معافی ہے۔ فمن کان منکم مریضا، اسے معافی ہے۔ دوسرا کون ہے؟ سافرن فعدۃ من ایام اخر، اگر کوئی مسافر ہو، اس وقت جو مسافر تھا وہ 3 دن کی مسافت تھی۔ کتنی؟ بولو کتنی؟ 3 دن۔ حضور ضیاء الامت نے تفسیر ضیاء القرآن کے اندر لکھا ہے کہ تقریباً 54 میل بنتے ہیں۔ آج بھی اگر کوئی بندہ سفر پہ جا رہا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ مشکل ہے، تو اسے آج بھی رخصت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے۔ بیمار ہو، مسافر ہو، دونوں کو رخصت ہے، لیکن بیمار وہ نہ ہو جو خود ہی کہتا ہے میں جی وہ روزہ رکھوں نا تو پھر وہ ہو جاتا ہے۔ میں کیا ہو جاتا ہے جی؟ خدشہ ہوتا ہے، دل گھبراتا ہے کہ موت نہ آ جائے۔ میں کہ اگر تیرے دل میں یہ خیال آتا نا کہ موت نہ آ جائے تو پھر تو کبھی روزہ چھوڑتا نہیں۔ پر نہیں، تہاڈی توجہ ہے یا نہیں؟ اگر بندے کو یہ خوف ہو نا کہ مجھے موت آ جائے گی، خدا کی قسم وہ کوئی نیکی کا کام چھوڑے ہی نہ۔ ایک موت ہی تو ہے جو انسان کے دل میں خوف لا کر اللہ کے حضور کھڑا کر دیتی۔ اگر خوف نہ ہو تو پھر تیوارے نیارے، اس کو کیا لگے روزہ کیا ہے، نماز کیا ہے، قرآن کیا ہے، یہ خوف ہی تو ہے۔ تو فرمایا دونوں کو رخصت ہے۔ یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، جسے مشکل ہو روزہ رکھنا سفر میں یا بیماری میں، تو اس کے لیے تو یہ ہے فائدۃ من ایام اخر، وہ مؤخر کر لے روزے، اتنے دنوں کی قضا جب ٹھیک ہو جائے تب رکھ لے۔
جب سفر ختم ہو جائے بعد میں دوبارہ ان کی قضا کر لے. یہ نہیں ہے کہ چھٹی ہے تو پھر چھٹی ہی مل گئی. جو روزے رمضان المبارک میں قضا ہوتے ہیں ان کی عید کے بعد ان کی قضا واجب ہے، کرنی ہے. وہ بھولے سے ٹوٹے، جان بوجھ کے ٹوٹے، یا سفر میں قضا ہو گیا، بیماری میں قضا ہو گیا، جتنے روزے قضا ہیں وہ دوبارہ اپنی عید کے بعد کیا کرنے ہیں؟ رکھنے ہیں. فائدہ تم من ایام اخر. ہاں کوئی ایسا بیمار، جس طرح بزرگ ہیں، مرد ہو یا عورت ہو، وہ ہر سال اب یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ بیماری سے واپس لوٹ کے صحت یاب ہو جائے گا. عمر کے حساب سے وہ آگے ہی بیماری میں چلتا جا رہا ہے، تو اس کے لیے کیا ہے؟ یطیقون فدیۃ طعام مسکین. وہ ایک مسکین کا فدیہ دے، کھانا دے. وہ 30 دنوں کا حساب لگا لے. وہ اگر اس سے زیادہ دے تو اللہ تعالیٰ اسے اجر زیادہ عطا کرے گا. اتنی بات سمجھ آ گئی؟ رمضان المبارک، حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ نے اس امت کو بخشنا نہ ہوتا تو رمضان المبارک کا مہینہ کبھی عطا نہ کرتا. یہ ماہ مقدس میری اور آپ کی بخشش کی ضمانت لے کر آیا ہے. جب پہلی رات آتی ہے جنت کے اندر ایک خوبصورت ہوا میٹھی میٹھی ٹھنڈی ٹھنڈی چلتی ہے. جنت کے حور و غلمان دروازوں پہ آ جاتے ہیں. دروازوں پہ بیٹھنے والے خازن جنت، جنت کے چوکیدار ان سے آ کر سوال کرتے ہیں آج کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں آپ کو نہیں پتا؟ کہا جی نہیں پتا. وہ کہتے ہیں آج رمضان المبارک کی پہلی رات ہے. اب رمضان چونکہ فرش والوں کے لیے ہے، زمین والوں کے لیے ہے، جنت والوں کے لیے تو ہے نہیں. وہ سوال کرتے ہیں رمضان کیا ہے؟ کہتے ہیں رمضان اللہ تعالیٰ نے امت محمد کا جو بخشش کا مہینہ بنایا ہے اس کا نام رمضان ہے، اور اس کی آج پہلی رات ہے. جب رمضان المبارک کا چاند طلوع ہوتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے. شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے. آپ پھر بھی دیکھتے ہیں شیطان تو جکڑا گیا لیکن ہم پھر بھی باز نہ آئے. تو وجہ آپ یہ سوچتے ہیں کہ شیطان تو جکڑا گیا، پھر ہم نماز کیوں نہیں پڑھ پاتے؟ یہ برائی سے لوگ باز کیوں نہیں آتے؟ یہ باقی سارے معاملات کیوں نہیں پھر سنبھلتے؟ زندگی ہو گئی سنتے شیطان جکڑا جاتا ہے رمضان میں، لیکن بدعمالیاں پھر بھی ہیں، برائیاں پھر بھی ہیں. وجہ توجہ ہے؟ بولو تو صحیح نا. میں نہیں لگتا تو اج ہی سارے روزہ رکھے ہے. توجہ ہے؟ دیکھتے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں. تو وجہ کیا ہے؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ جن شیطان جکڑے گئے، معاملات سدھرے نہیں، تو قرآن نے کہا من الشیاطین الانس والجن. من الشیاطین الانس والجن. شیطان صرف جنوں میں نہیں ہے، انسانوں میں بھی ہے. وہ جو شیطانی تھے وہ تو جکڑے گئے، جو انسانی تھے وہ میں اور آپ ہم گھوم رہے ہیں، پھر سارے معاملات چل رہے ہیں. یہ جتنی بھی خرابیاں ہیں نا آپ رمضان میں، وہ جو انسانوں میں شیطان ہے نا ان کی وجہ سے. جو جنات وہ جکڑے گئے، انہیں زنجیروں میں جکڑ دیا گیا، وہ پورا مہینہ اب بند رہیں گے. لیکن حضرت انسان ہے من الشیاطین الانس والجن، جو اپنے آپ کو شیطان کی مانند رکھ کے نہ عمل کیا، نہ فکر کی، نہ اپنی بخشش کروائی. کیونکہ میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مسجد نبوی میں تشریف لائے نا تو حضور نے ممبر کی سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین. بعد میں صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آج آپ جب تشریف لائے تو آپ نے معمول سے ہٹ کر عمل کیا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں،
جبرائیل امین سدرہ چھوڑ کے میرے ممبر کے پاس آیا، اور جب میں نے ممبر کی سیڑھی پہ قدم ٹکایا تو جبرائیل کہنے لگا یا رسول اللہ وہ شخص تباہ و برباد ہلاک ہو جائے جو رمضان کا مقدس مہینہ پائے اور پھر بھی اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ حضور نے فرمایا جبرائیل نے بد دعا کی، میں نے اس کی بد دعا پہ مہر لگا دی اور میں نے کہا آمین۔ تو اس لیے رمضان کا مہینہ آیا میں اور آپ بخشش کر سکیں۔ قرآن اور رمضان یہ دونوں لازم اور ملزوم ہیں، دونوں اکٹھے ہیں۔ تیسری آیت شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن نازل کیا۔ یار 11 مہینے باقی بھی تو ہیں نا، وہ بھی تو اللہ نے ہی بنائے تھے نا، ان میں اتنی برکتیں اتنی رحمتیں۔ ایمان سے بتائیے کہ جب آپ شام کو دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں پورا سال گزر جاتا ہے، وہ نعمتیں میسر نہیں آتی جو رمضان کے مہینے میں دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں رب نعمتیں عطا کرتا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ سارا دن بندہ کھا پی کر شام کو دسترخوان پہ بیٹھے وہ لذت نہیں آتی جو سارا دن بندہ بھوکا پیاسا رہ کر شام کو کھجور اٹھا کے منہ میں ڈالتا ہے، جو لطف آتا ہے۔ کیوں؟ حضور نے فرمایا جو روزہ رکھتا ہے نا اس کو 2 خوشیاں ملتی ہیں، اس کو 2 خوشیاں ملتی ہیں۔ آقا کب؟ فرمایا ایک جب روزہ افطار کرتا ہے، دوسرا کل قیامت کے دن جب رب اپنا دیدار کروائے گا۔ 2 خوشیاں، روزہ افطار کرو، جس نے روزہ رکھا ہو سارا دن صحیح معنوں میں، تو پھر شام کو جب بیٹھتا ہے نا خدا کی قسم اس کا دل بھی راضی ہوتا ہے، اس کا دماغ بھی خوش ہوتا ہے، چیزیں سامنے پڑی حلال پڑی ہیں، سارا دن نہیں کھائیں لیکن اس کا دل خوش ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہ مالک نے وعدہ کیا ہے جس نے میری رضا کے لیے روزہ رکھنا ہے میں اسے 2 خوشیاں بھی عطا کروں گا۔ تو جن نے نہیں رکھیا ہوندا جوں جوں افطاری کا ٹائم قریب آتا ہے نا، مانے یا نہ مانے لیکن دل میں اسے بے سکونی اور اندر ہی اندر وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہا ہوتا ہے، یار تو بھی رکھ لیندا تے کتنا چنگا سی، تو بھی رکھ لیندا تے کتنا چنگا سی، لیکن تو بھی رکھ لیندا تے کتنا چنگا سی۔ رکھ لو، پتہ نہیں پورا مہینہ کمپلیٹ بھی ہونا کہ نہیں۔ روزہ رکھنے سے موت کوئی نہیں آتی، روزہ رکھنے سے کوئی نہیں آتی۔ میں نے آزمایا ہے، روزہ بھی رکھا ہے، دن کو سپارہ بھی پڑھا ہے جو رات کو پڑھنا ہوتا ہے، جمعہ بھی 1 نہیں 3 ہے۔ بولنے سے اگر روزے میں کوئی پرابلم ہوتی تو سب سے پہلے مجھے ہو جاتی۔ پھر آپ کہتے ہیں وہ جی سارا دن مزدوری کرنی ہے، نوکری کرنی ہے۔ میں نے کہا اگر رب نے جس روزہ چھوڑنے کی وجہ سے تو نوکری کر رہا ہے، رب نے اگر وہ نوکری ہی نہ رہنے دی تو پھر کیا کرے گا؟ مالک ہے نا وہ تو اگلے لمحے پتہ نہیں کیا کر دیتا ہے۔ اس مالک نے وہ نوکری نہ رہنے دیتی، وہ مزدوری نہ رہنے دیتی تو کیا کرے گا؟ تو اس لیے روزہ اور قرآن، دن کو روزہ رات کو قرآن، دن کو روزہ اور رات کو کس میں؟ رمضان میں نماز تراویح میں، نماز یہ نماز تراویح کتنی ہیں؟ کتنی؟ سارے نہیں جی بولے 20۔ آج ہمیں کہا جاتا ہے نہیں جی 8 ہیں، حدیث ہے۔ میں نے کہا حیا کر، اگر 8 حدیثوں والی تراویح والی تجھے حدیث نظر آئی ہے تو میں کہتا ہوں سب سے پہلے اگر 8 رکعت والی حدیث ہوتی تو حضرت عمر بن خطاب کو نظر آتی۔ حضرت عمر بن خطاب سب سے اس امت کے بہترین قاری قرآن، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں خوش نصیب جسے میرے پاک نبی فرماتے ابی بن کعب ذرا آؤ نا، آج محمد کا دل کر رہا ہے تو اسے قرآن سننے پہ۔ کیسا خوش نصیب ہے یار جسے میرا نبی خواہش کرے کہ آؤ قرآن سناؤ۔ حضرت عمر بن خطاب نے اس قاری قرآن کو مسجد نبوی میں کہا کہ 20 رکعت نماز تراویح پڑھاؤ
کہ اس میں مسجد نبوی میں آج بھی ہمیں لوگ تانا دیتے تھے سعودیہ میں یہ ہوتا ہے، مکہ میں یہ ہوتا ہے، مدینے میں یہ ہوتا ہے. جب بات آئے تو ہم کہتے ہیں جب سے مسجد نبوی، جب سے مکہ، وہاں تو 20 رکھتے نماز تراویح پڑھ رہے ہیں. تو اس لیے 20 رکعت نماز تراویح. قرآن، پہلی بات تو ہے قرآن پڑھو. پڑھنا نہیں آتا تو پھر سنو. اب آپ کہیں گے کہ جی ہم تو 40 سال 50 سال کے ہو گئے، اب قرآن کہاں سے پڑھیں، پڑھنا ہی نہیں آتا. تو اس میں ہمارا قصور ہے. آج دن تک آپ نے 50 سال کے ہوں کسی کو بولا ہو کہ میں نے قرآن پڑھنا ہے، اور آپ کو کسی نے بولا ہو، کسی مولانا صاحب نے، قاری صاحب نے، کہ نہیں پڑھائیں گے؟ بولو. جاؤ بابے کو اٹھا کے اسکول میں لے جاؤ. وہ کہیں گے ہن بابے نے اسی 5ویں کلاس چ پائیے، نہیں جی اسی نہیں بٹھا سکتے. ان کے پھر بھی آپ نعرے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں علماء ٹھیک کام نہیں کر رہے. قرآن جب نازل ہوا تو میرے پاک نبی کی عمر پاک 40 سال تھی. دوسری، کیونکہ وہ تو نبی تھے نا، آپ بولیں گے وہ تو نبی تھے. حضور کے غلام حضرت سلمان فارسی جب اسلام قبول کیا تو آپ کی عمر 60 سال تھی. کتنی؟ 60 سال. 60 سال دا بابا سلمان فارسی قرآن پڑھ سکتا تھے، اسی نہیں پڑھ سکتے. بولو. تے ساڈے بابیاں دا اور کام، ناراض نہ ہوئے، بابیاں دا کام کیڑا؟ اور بابوں کا کام کیا ہے؟ قرآن پڑھیں، گھر میں بیٹھ کے پڑھیں، مسجد میں پڑھیں. گھر میں بھی برکت ہو، مسجد میں بھی برکت ہو، اور آپ کی آنے والی نسلیں آپ کی اس نیکی سے فائدہ اٹھائیں. کیونکہ قرآن کا وعدہ ہے قال ابوہما صالحا، جس کا باپ صالح ہوتا ہے اس کا اجر اس کی اولاد کو دیا جاتا ہے. جس کی اولاد نیک ہوتی ہے اس کا اجر ماں باپ کو قبر میں ملتا. تو بابے نیکی کرو، قرآن پڑھو، چھوڑ دو جھوٹ. ٹی وی پہ، اخبار پہ پیسے دے کر ہم جھوٹ خرید کر پڑھتے ہیں. قرآن پڑھو. کیوں؟ اس لیے میرے پاک نبی نے فرمایا صحابہ، قبر تمہیں ہر روز کئی مرتبہ پکار کر کہتی ہے کہ میں اندھیروں کا گھر ہوں، ظلمتوں کا گھر ہوں، تاریکیوں کا گھر ہوں، میری کالی 4 دیواریں ہیں، میرے لیے روشنی کا انتظام کرنا. آج ہم جیسا کوئی ہوتا تو وہ کہتا کہ ہم اگر بجلی نہیں ہوگی جنریٹر لگا لیں گے، جنریٹر نہیں ہوگا یو پی ایس لگا لیں گے، یو پی ایس بھی نہ ہوگا جاتے ہوئے بچوں کو بولیں گے ہماری قبر پہ 2 سولر پلیٹیں رکھ دینا. وہ سمجھ آئی؟ 2 سولر پلیٹیں رکھ دے قبر وچ روشنی ہوئے گی. صدقے جان صحابہ رو پڑے. کہا پیارے اگر قبر کے لیے کوئی روشنی کا انتظام کرنا ہو تو کیا کریں؟ میرے لجپال نبی نے فرمایا جو دنیا پہ رہ کر کثرت قرآن کی تلاوت کرتا ہے میرا رب اس کی قبر کو روشن فرما دیتا ہے. قرآن کی تلاوت کرو. رمضان اور قرآن دونوں لازم اور ملزوم ہیں. قرآن پڑھو، بچوں کو پڑھاؤ، بچیوں کو پڑھاؤ. آسان طریقہ، ہر نماز کے ساتھ قرآن کے 4 صفحے تلاوت کرے. پورے ماہ مقدس میں ایک رمضان میں پورا قرآن مکمل ہو جائے گا. صرف 4 صفحے. ایک نماز ٹائم 4 صفحے، اگلی نماز ٹائم 4 صفحے، اگلی نماز. زیادہ سے زیادہ جو بالکل سلو پڑھتا ہے، آہستہ پڑھتا ہے، اس کا کتنا ٹائم لگے گا؟ 20 منٹ لگ جائیں گے. تو کیا 20 منٹ آپ رب کے قرآن کو نہیں دے سکتے؟ اگر آپ 2 مرتبہ، شوق ہے، اللہ نے طاقت دی ہے کہ میں 2 مرتبہ قرآن ختم کروں، وہ ہر نماز کے ساتھ 8 مرتبہ 8 صفحے قرآن کے پڑھے. جو اور ہمت رکھتا ہے، شوق رکھتا ہے کہ نہیں میں 2 نہیں 3 پڑھنا چاہتا ہوں، وہ 4 بڑھاتا جائے. پہلے 4، پھر 4، پھر 4. جتنا پڑھنا چاہتا ہے وہ پڑھتا جائے ہر نماز کے ساتھ. لیکن اعلان نہ کرے، اعلان نہ کرے. ہماری زیادہ تر بد نصیبی یہ ہے، ہم عمل کرتے ہیں بعد میں اشتہار لگا دیتے ہیں. نہیں، اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں. خفیہ رکھو. اپنے لیے جو کر رہے ہو تو پھر اپنے پاس رکھو. رب اور تم نے جو عمل کیا ہے اس کے اندر کوئی دوسرا شریک نہ ہوا نا تو مالک قبول فرمائے گا.
اگر اس کے اندر کسی دوسرے کو شریک کر لیا تو پھر تم نے اس عمل کے اندر شرک کر لیا. جب شرک کر لیا تو وہ پھر عمل تیرے لیے قابل قبول اللہ کی عدالت میں نہیں ہوگا. اس لیے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخری 4 لوگ جن کی جنت مشتاق ہے، کون سے؟ پہلا قرآن پڑھنے والا، جلدی پہلا قرآن پڑھنے والا، دوسرا رمضان کے روزے رکھنے والا، تیسرا بھوکوں کو کھانا کھلانے والا، اور چوتھا اپنی زبان کو کنٹرول کرنے والا، حفاظت کرنے والا. یہ نہیں کہ زبان پہ چھالے نہ پڑیں، زبان کو مسواک کر کے صحیح رکھیں یا برش کریں، نہیں، زبان کو محفوظ رکھیں. گالی گلوچ، غیبت، چغل خوری، حسد، یہ اپنی زبان سے جو اگلتے رہتے ہیں ہم، وہ اس سے محفوظ رکھیں. تو جب محفوظ رکھیں گے، یہ 4 خوش نصیب لوگ ہیں. آج میں اور آپ خواہش کرتے ہیں ہم جنت میں جائیں، جنت میں جائیں. صدقے جاؤں ان 4 لوگوں پہ جنہیں جنت کہتی ہے مالک ان کو میرے اندر بھیج دے. وہ کون ہے؟ قرآن کی تلاوت کرنے والے، وہ ہیں رمضان کے روزے رکھنے والے، وہ ہیں بھوکوں کو کھانا کھلانے والے، اور وہ خوش نصیب ہیں جو اپنی زبان کو محفوظ کرنے والے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.